وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے پہچانا جا سکتا ہے کہ انسان مومن ہے، یعنی خود انسان اگر اپنا اندازہ لگانا چاہے کہ ہمارا ایمان کس منزل پر ہے اور ہم واقعی مومن ہیں یا نہیں ہیں، تو کن چیزوں کے ذریعے سے پہچانیں؟ تو بہت سی حدیثیں اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں اور بہت سی علامتیں بیان کی گئی ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حقیقی مومن کون ہے، اور ان علامتوں کو اگر انسان دیکھے اور غور کرے تو انسان سمجھ سکتا ہے کہ ہم واقعی مومن ہیں یا نہیں۔ اگر وہ علامتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں ہم حقیقی مومن ہیں، اور اگر یہ علامتیں ہمارے اندر، یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہیں تو ہم اپنے ایمان کی فکر کریں اور اس کو اور مستحکم بنانے کی کوشش کریں۔ انہی احادیث میں سے ایک حدیث ہمارے چوتھے امام زین العابدین، جس میں آپ 5 چیزوں کو مومن کی علامات کے طور پر بیان فرماتے ہیں، اور اگر یہ چیزیں انسان کے اندر پیدا ہو گئیں تو اب انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انسان کا ایمان پختہ ہے اور واقعاً اس کا ایمان اللہ کے اوپر پایا جاتا ہے۔ جس میں سے سب سے پہلی چیز ہے الورع فی الخلوہ، کہ انسان تنہائی میں ورع اختیار کرے، تقوی اختیار کرے۔ اس لیے کہ جب انسان لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، اس کو کوئی دیکھنے والا موجود ہوتا ہے، تو ہر انسان اپنی عزت بچانے کے لیے کوئی غلطی انجام نہیں دیتا، اس لیے کہ انسان کو معلوم ہے اگر کوئی گناہ کیا تو لوگ، لہذا ہر انسان یہ جانتا ہے کہ ہمیں کسی کے سامنے گناہ نہیں کرنا ہے، کوئی غلطی نہیں کرنی، اور پوری یہ کوشش ہماری ہوتی ہے کہ کسی کے سامنے ہماری عزت برباد ہونے نہ پائے، لہذا سامنے کوئی گناہ نہیں کرتا۔ لہذا امام سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ جب خلوت میں ہوتا ہے اور اسے کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہوتا تو اس وقت وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس وقت وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی موجود نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے، لیکن ایک ہے کہ جو ہمارے اعمال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات، کہ تم اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچو کب؟ جب تم اکیلے ہو، تنہائی میں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإن الشاہد هو الحاکم، اس لیے کہ جو دیکھنے والا ہے، جو تمہارے اعمال کا گواہ ہے، وہی فیصلہ بھی کرنے والا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم اگر کوئی غلطی کرتے ہیں، کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے اور کسی کو بھی اگر عدالت میں پیش کر دیا جاتا ہے تو وہاں پر 2 گواہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اب وہ گواہ اگر ہمارے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارے نفع کی گواہی دیں گے، ہمارے حق میں گواہی دیں گے، اس لیے کہ وہ ہمارے جاننے والے، اور ایسے ہی لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے کہ جو ہمارے حق میں گواہی دیں۔ اب چاہے انہوں نے وہ منظر، وہ جرم، وہ غلطی دیکھی ہو یا نہ دیکھی ہو، ان کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے حق میں گواہی دے دیں، چاہے وہ بات سچی ہو یا جھوٹی ہو، ان کا صرف اتنا کام ہے، ان کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ وہ ہمارے حق میں گواہی دے دیں۔ تو یہ دنیا کا حال ہے کہ ہم جسے بھی چاہتے ہیں اپنا گواہ بنا لیتے ہیں، لیکن ایک موقع وہ آئے گا کہ جب ہمارے اعمال پیش کیے جائیں گے اور ان کا فیصلہ ہوگا اور ہماری غلطیوں کو دیکھا جائے گا کہ کس نے کون سی غلطی انجام دی ہے، کون سے گناہ کیے ہیں، اور وہاں پر جب گواہ پیش کیا جائے گا تو انسان کہے گا کہ ہم نے یہ تو غلطی کسی کے سامنے کی ہی نہیں تھی، وہاں پر کوئی دیکھنے والا موجود ہی نہیں تھا، آپ گواہ کہاں سے لائیں گے؟ تو پروردگار عالم کہے گا اگر دنیا کا کوئی انسان وہاں پر دیکھنے والا نہیں تھا تو ہم تو موجود تھے۔ اور یہی خصوصیت ہے وہاں کی کہ وہاں جو فیصلہ کرنے والا ہے وہی گواہ بھی ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، ہر عمل کو ہمارے دیکھ رہا ہے، لہذا جب ہمارا فیصلے کا وقت آئے گا تو پروردگار عالم کسی دنیا کے گواہ کو پیش نہیں کرے گا بلکہ خود گواہی دے گا کہ میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا تھا۔ لہذا انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب تنہائی میں ہو تو اس وقت پروردگار عالم کی معصیت کرنے سے بچے۔ اور اس کے بعد دوسری علامت بیان کی گئی
اس میں ارشاد ہوا وَالصَّدْقَةُ فِي الْقِلَّةِ، دوسری علامت یہ ہے کہ جو واقعی مومن ہے اس کے پاس جب مال و دولت کی کمی ہوتی ہے تو صدقہ دیتا ہے۔ اس لیے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہماری جیب خالی ہے، جب بہت بڑے مالدار ہو جائیں گے، امیر ہو جائیں گے تو راہ خدا میں خرچ کریں گے۔ لیکن علامت مومن کی علامت یہ نہیں ہے، مومن کا کام یہ نہیں ہے کہ جب اس کے پاس پیسہ آ جائے، مال فراہم ہو جائے، مال میں وسعت ہو تو اس وقت راہ خدا میں خرچ کرے۔ نہیں، جس وقت تنگستی ہو، جس وقت اس کے پاس پیسہ نہ ہو، جیب خالی ہو، اس وقت راہ خدا میں خرچ کرے اور صدقہ دے۔ اور اسی وجہ سے کہا گیا اذا املقتم فتاجروا بالصدقہ، جب تم فقیر ہو جاؤ، تنگست ہو جاؤ، تمہارے پاس کچھ بھی نہ بچے، تو انسان کیا کوشش کرتا ہے؟ جب جیب خالی ہوتی ہے، پریشان حال ہوتا ہے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ ہر طرف ہاتھ مارتا ہے، کہیں سے کوئی سہارا مل جائے، کوئی ذریعہ فراہم ہو جائے کہ جس کے ذریعے سے آمدنی ہو سکے، جس کے ذریعے سے مال و دولت کا انتظام ہو سکے۔ لیکن پروردگار عالم یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم کوئی دکان کھولو، اس لیے کہ تمہارے پاس پیسہ ہے ہی نہیں، کوئی ذریعہ معاش تم اختیار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جیب خالی ہے، ہاتھ خالی ہے۔ تو اب کیا کیا جائے اس وقت جب ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے؟ تو ہم کس طرح سے کوئی ذریعہ معاش فراہم کر سکتے ہیں؟ تو اس وقت ارشاد ہوا اذا املقتم فتاجروا بالصدقہ، جب تم فقیر ہو جاؤ، تنگست ہو جاؤ، تو صدقے کے ذریعے سے تجارت کرو، اس لیے کہ جو تم راہ خدا میں صرف کرتے ہو وہ تم کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں دیتے ہو بلکہ پروردگار عالم کے ہاتھ میں دیتے ہو، اور جب اس کا بدلہ پروردگار عالم دے گا، اس کا عوض دے گا، اس کی جزا دے گا، تو کئی گنا بڑھا کر دے گا۔ تو جو تم خرچ کرو گے اس کے بدلے میں کئی گنا تمہیں ملے گا، اور یہ ایک تجارت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور جن لوگوں نے تجربہ کیا ہے وہ جانتے ہیں، جو صدقہ دیتے ہیں، جو خیرات کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگرچہ جیب خالی ہے لیکن چونکہ صدقہ دیا ہے، لہذا ایسے بہت سے واقعات بھی ملتے ہیں، ظاہر ہے ان کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو علامت بیان کی گئی مومن کی والصبر عند المصیبہ، کہ جب مصیبت کا وقت آئے تو انسان صبر کرے، جب مصیبت کا وقت آئے تو واویلا نہ کرے، سب سے شکایت نہ کرے کہ ہم پریشان ہیں، نہیں، بلکہ مصیبت کے وقت صبر کرے۔ اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ مومنین کی پہچان ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی اگر ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے، ہمیں مشکل کا سامنا ہے، مصیبت کا سامنا ہے، تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ جو پروردگار عالم نے ہمیں دیا تھا، چاہے وہ دنیاوی چیزیں ہوں، مال و دولت ہو، رزق ہو، نعمتیں ہوں، وہ ساری چیزیں ہوں، یا خود ہماری جان ہو، یا جو ہمارے جسم سے متعلق چیزیں ہیں، یا ہمارے اعزاء و اقربا ہوں، وہ اگر ہمارے ہاتھ سے چلے جاتے ہیں، ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ نے ہمیں بطور امانت دیا تھا اور اپنی امانت کو واپس لے لیا ہے، لہذا ہمیں اس پر صبر کرنا ہے اور صبر کے ساتھ ساتھ شکر کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک نعمت ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد ہوا کہ یہ علامتیں ہیں، اور چوتھی علامت والحلم عند الغضب، جب انسان کو غصہ آئے تو اس وقت بردباری کا مظاہرہ کرے۔ یہ نہیں کہ اگر غصہ آ رہا ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا، ہماری شان میں گستاخی کر دی تو فوراً ناراض ہو جائیں، فوراً اسے گالیاں دینا شروع کر دیں، نہیں، بلکہ ایسی صورت میں ہمیں حلم کا مظاہرہ کرنا ہے، بردباری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اسی لیے دوسری حدیث میں آیا ما من عبد کظم غیظا الا زادہ اللہ عز وجل عزا فی الدنیا والآخرہ، اگر کوئی بھی بندہ اگر اسے غصہ آ جاتا ہے اور غصے پر قابو پا لیتا ہے اور حلم کا مظاہرہ کرتا ہے، بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے، تو پروردگار عالم ایسے انسان کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ اور یہ عزت صرف دنیاوی عزت نہیں ہے، اس لیے کہ دنیاوی عزت محدود ہے، ختم ہونے والی ہے۔ پروردگار عالم اسے دنیا میں بھی عزیز بناتا ہے، عزت والا بناتا ہے، اور آخرت میں بھی اسے عزت والا بناتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد ارشاد ہوا کہ وَالصِّدْقُ عِنْدَ الْخَوْفِ، کہ جب خوف کا وقت آئے
پریشانی کا وقت آئے اور انسان ڈر رہا ہو، انسان کو ہر طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا ہو، کوئی سہارا نہ ہو، کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، تو سچائی کا سہارا لے۔ لیکن ہم جب کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں اور کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے اور ڈر ہمارے اوپر طاری ہو جاتا ہے، تو اب وہاں پر یہ انسان چاہتا ہے کہ ہم یہاں سے کسی طرح اپنی جان بچا کے نکل جائیں۔ سب سے بڑا کمال انسان کا یہی سمجھتا ہے انسان کہ ہم اپنی جان کو وہاں سے، اپنی عزت کو بچا کے نکل جائیں، اب چاہے وہاں پر جھوٹ بولنا پڑے یا کچھ بھی کرنا پڑے۔ لیکن مومن کی علامت یہ نہیں ہے، مومن کی علامت یہ ہے کہ جب خوف کا وقت آئے تو سچائی کا سہارا لے، جھوٹ نہ بولے۔